ایک قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک بہت اچھا حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، سرخیز زمین تھی اور بہت سی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص اس قوم کی رہنمائی کرتا رہا، اور پورے 950 سال صرف ایک ہی پیغام، ایک ہی بات، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں وہ قوم کہتی مذاق، طنز اور دشمنی، اور کہتے کہ یہاں سے چلا جا، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے اور زمین نے بھی اپنے چھپائے ہوئے تمام چشمے پھوٹ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اسلامی قوم میں سے سب سے پرانی قوم تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کل ایران کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں طاقتور، جسمات لمبے اور مضبوط۔ یہ وہ طاقتور قوم تھی جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ مگر پھر وہی ہوا کہ شرک کا بیج ان میں بو گیا۔ قوم نوح کے پاس ہر نعمت تھی، ہر چیز تھی، مگر توحید اور ایمان نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ لوگ پہلے نیک بندے تھے، تو انہوں نے اس کی تصویر بنانا شروع کر دی اور سوچا کیوں نہ ان کی تصویر بنا لی جائے۔ بس پھر تصویر سے تعظیم سے سجدہ اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا، اور ان سے دعائیں کرنے لگے کہ اے ہمارے معبود، ہماری مشکلیں آسان کر دیں، ہمیں ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے معبود بت کو، سوا کو، یاگوس کو، یون کو اور نصر کو مت چھوڑو۔ اور یہ پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ اسی قوم کے حوالے سے ایک اور عجیب ہستی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور روایت کی گئی ہے، اوج بن انوک۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، بس کچھ روایتوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بہت لمبا، بہت طاقتور اور مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ پہاڑوں کو اپنے قدم سے ہلا دے، درختوں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ لے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے اور یہ قوم کے تکبر کے مثال بن گیا۔ پھر اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان بھیجنا 950 سال کا حصہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم پر پوری طرح واضح طور پر واضح ہو چکا ہے۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے اور کہتے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ مگر جب کچھ لوگ ان کی بات سننے لگتے اور ان کے چہروں پر نمی آ جاتی تو سردار فوراً آ جاتے اور کہتے چھوڑ اسے، اگر اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا تو اس کمزور انسان سے نہ پہنچاتے بلکہ کسی طاقتور اور امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 950 سال، دن میں بھی رات میں بھی، چھپ کر بھی کھلے بھی دعوت دیتے رہنا اللہ تعالیٰ کی، مگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اور صبر کرو، اللہ تمہیں اور طاقت دے گا اور مال دے گا، اولاد دے گا، نعمتیں دیں گے اور طاقتور بنا دے گا۔ مگر جواب، انکار کرتی ہو ہمارے معبودوں کا۔ مذاق، طنز اور دھمکیاں تھیں۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کا علم یقین میں بدل گیا کہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اس زمین میں سے تمام کافروں کو ختم کر دے، بے شک ان کافروں کی اولاد بھی ایسے ہی کفر کریں گے اور تیرے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا حکم اتر آیا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں بھول جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی تو لوگ وہاں سے گزرتے اور کہتے اتنی بڑی کشتی، پانی کہاں سے آئے گا، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟
مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جو کشتی بن رہی ہے انہی کی تباہی کا پہلا سور تھا۔ آیتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر تھی، یعنی کہ 3 منزلوں کے حصوں پر تھی۔ پہلی حصے میں جانور، دوسرے حصے پہ انسان اور تیسرے حصے میں پرندے اور چھوٹا موٹا سامان تھا۔ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ جب تندور ابلنے لگے تو ہر جانور میں سے نر اور مادہ کو کشتی میں چڑھا لو، یعنی جانوروں کو حضرت نوح علیہ السلام نے خود ڈھونڈ کے نہیں تھا لانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تک چلے گئے۔ پھر وہ دن آ گیا جب نشانی ظاہر ہونے لگی۔ سردار مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کیا دیکھو اب حضرت نوح کی تندور سے بھی پانی ابلے گا۔ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ روٹی پکانے والا چولہا، اسی میں سے پانی پھٹ پڑا اور تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آسمان کھڑکنے لگا، بادل بجنے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی وقت ہے جس کا انہیں انتظار تھا۔ تمام لوگ کشتی پر چڑھنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوٹ پڑنے دو۔ پانی اوپر سے برسا، پانی نیچے سے ابلا اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر جو لکھی جا چکی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آخری دفعہ اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ، مگر وہ منہ پھیر لیتی ہیں اور ان کمزور سرداروں میں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کشتی میں جگہ لے چکی ہیں۔ بہت عورتیں بھاگتی اور کہتی یہ کیا ہو رہا ہے، سب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ پھر کوئی چلایا کہ نوح سچ کہتا تھا، عذاب آ گیا اور ہم سب تباہ ہو گئے۔ زمین پھٹ رہی تھی، ابلتے پانی کی ندیاں پھٹ رہی تھی، طاقتور مردوں کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سارے لوگ کشتی کی طرف بھاگنے لگے اور کہنے لگے نوح ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، مگر دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ پانی بھی پہاڑ جیسے لہروں میں بدل گیا۔ انہی لہروں کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ ڈوب رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا۔ اتنے میں ہی ایک لہر آئی اور ان دونوں کے درمیان آ گئی اور ان کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہر جگہ پانی کی آوازیں، پانی کا شور اور طوفانی ہوائیں تھیں۔ لوگ یہ سن کے کشتی میں ڈر جاتے۔ پانی کی لہر اتنی زور سے ٹکرتی کہ پوری کشتی ہل جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اندر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ تمام لوگ اندر ڈر رہے تھے، خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں کشتی بھی نہ ٹوٹ جائے۔ کشتی پانی کے اوپر بہہ رہی تھی۔ پانی اتنا بڑھ گیا تھا یہاں تک کہ پہاڑوں کی صرف چوٹیاں رہ گئی تھی اور دن رات ایک ہو گئے، مگر پوری سرزمین میں صرف ایک کشتی باقی رہی۔ اور آخر کار پھر اللہ نے کہہ دیا اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا۔ پانی نکل گیا اور آسمان بھی رک گیا۔ پھر کشتی جوڑی نام کے پہاڑ پر رک گئی۔ تمام لوگ باہر نکل آئے۔ پھر تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے سام، حام، یافس، ان کی بیٹیاں اور ان کے شوہر اور کچھ ہی مومن لوگ بچے تھے۔ پھر یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے، قوم نوح کیا کہتی تھی کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مگر نہ ان کی طاقت قائم آئی نہ ہی ان کا مال۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، بس اس وقت کشتی تھی اور اس وقت ایمان، قرآن، نماز، کتاب وغیرہ ہے۔